أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I seek refuge in Allah from accursed shaitan, rejected shaitan, commented shaitan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most compassionate, the most beneficent. میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے چل رہا ہوں ان آیتوں کو سورہ بقرہ کی جن کے اندر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يا أيها الذين آمنوا, O you who believe in Allah, كتب عليكم الصيام is prescribed for you, the fasting, كما كتب على الذين as is prescribed and fixed to who from before you, min qablikum la'allakum tattaqun, so that you may become righteous. Ayyaman ma'dudat, 4 days, confirmed, fixed, numbered. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, so whoever is among you مَرِيضًا, sick, or a journey, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, then is other days, fixed days, the fasting other time. میرے بھائی اس کا اردو ترجمہ کرنے چل رہا ہوں. اے ایمان والوں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان والے فرما رہے ہیں, مومن بندوں کو. کیوں؟ اللہ کی نظر میں ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں, کوئی چیز ہی نہیں. اس لیے اللہ پاک اپنے بندوں کو ایمان والے کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چل گیا بندوں کو بھی اپنے ایمان کی خوب خوب قدر کرنی چاہیے. کتب علیکم الصیام, یعنی تمہارے اوپر روزے اب فرض کیے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے روزے فرض نہیں تھے, لیکن اب تمہارے اوپر یہ فرض ہونے جا رہے ہیں. اور ڈرو نہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, تمہارے پرکھے پرانیہ کی چیز ہے. جو پچھلے امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے, یہودیوں پر بھی, عیسائیوں کے یہاں بھی, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد میں ان کے یہاں بھی روزے کا باقاعدہ تصور موجود تھا. وہ بھی روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت سمجھتے تھے. اس لیے ڈرو نہیں, کہ خاندانی چیز ہے روزہ رکھنا. کیوں ایسا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں منمانی زندگی گزارنے سے اپنے اندر کنٹرول کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے. ایام معدودات, کوئی بہت زیادہ دن تک تھوڑو 12 مہینہ روزہ رکھنا ہے, 12 ہفتہ روزہ رکھنا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. چند ہفتے ہیں, 4 ہفتے ہیں, 29-30 کے روزے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ فرمان جاری ہو گیا ہر کس و ناکس پر. کوئی قصائی فرمان نہیں ہے. جو بندہ سخت بیمار ہو, سخت بوڑھے ہوں, کسی مشکل میں ہو, کسی مضر میں ہو, کوئی حاملہ عورت ہو, کوئی ڈیلیوری کیس ہو,
دودھ پلانا ہو، پرورش میں دقت ہو، یا وہ مسافر ہوں، مصیبت میں چل رہے ہوں، تو ان لوگوں پر یہ روزے فرض نہیں ہے، موقوف ہیں، روک دیا گیا ہے۔ آگے چل کر وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لیں گے۔ تو میرے بھائی یہ روزہ رکھنے کا اللہ نے کتنا بڑا فائدہ بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ روزہ اتنا اچھا موقع ہے رمضان شریف، انسان اپنی جتنی بھی بیڈ ایٹریبیوٹس، بری عادتیں ہیں، ان کو چاہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدل دے۔ کوئی آدمی شراب پینے کا عادی ہے، وہ چاہے تو ایک مہینہ پریکٹیکلی اس پر اگر عمل کر لے، روزے پر، فاسٹنگ پر، تو انشاءاللہ اس کا شراب چھوٹ جائے گا۔ ایک آدمی ہر وقت بخار کھانے کا عادی ہے، وہ بخار پر کنٹرول کرنا چاہے تو روزہ رکھ کر رمضان شریف کے مہینے میں اس بری عادت کو اپنی اچھی عادت میں بدل سکتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے، لیکن رمضان شریف کے لحاظ میں روزے میں اس کو بچنا پڑے گا۔ تو یہ اتنا اچھا موقع ہے اپنی بری سے بری عادت، ایک آدمی کو زیادہ بولنے کی عادت ہے لیکن روزہ رکھے گا نہیں بول پائے گا زیادہ، تو اپنی اس عادت کو بدل سکتا ہے۔ بری عادت کو اچھی عادت میں بدلنے کے لیے رمضان شریف سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، نہ اس سے بہتر کوئی اس کا ٹریٹمنٹ ہے، کوئی علاج ہے۔ اس لیے میرے بھائی روزے سے ڈریے نہیں، یہ پورے بدن، پورے باڈی، پورے ایمان، دل، دماغ، یہ اس کو اوور ہالنگ کرنے کے لیے، فینیشنگ کرنے کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے، اپڈیٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم کبھی بھی نہیں کھاتے ہیں ویسے ہمارے بندے چند گھنٹے نقل کریں، جس طرح ہم نہیں کھا رہے ہیں اسی طریقے سے میرے بندے بھی نہ کھائیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ حد تک میچ کرنے لگتا ہے، تھوڑا بہت، جس طرح رب نہیں کھاتا اسی طرح میرے بندے بھی 14 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، 15 گھنٹہ نہیں کھا رہے۔ ہر نیکی، جو بھی نیکیاں ہیں، فرشتے اس کا بدلہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں لکھتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ اور اس کی نیکیاں اللہ پاک اپنے ہاتھ سے خود نوازیں گے۔ میرے بھائی رمضان شریف کے مہینے کی قدر کریں، روزے رکھیں، گناہ سے بچیں۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق عمل دے۔